حامد علی بھائی نے سوال کیا ہے مظفر گڑھ سے، اور فرمایا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ شعر فرمایا تھا، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے اور کون سا فضل ہے؟ ایک طرف اللہ نے کہا جس پر فضل کروں وہ کامیاب ہے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ عمل سے ہی جنت اور عمل سے ہی جہنم ہے۔ اب اللہ کے فضل کا انتظار کروں یا عمل کروں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، کیا کروں؟ کنفیوز ہوں۔ صدقہ سیدنا گوھر شاہی سرکار کا۔ دیکھیے میرے بھائی، عمل جو ہے یوم ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم تو قالوا بلا شاہدنا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ عمل کس کا تھا؟ جسم کا تھا یا روح کا تھا؟ روح کا تھا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل جسم بھی کرتا ہے اور عمل روح کے بھی ہوتے ہیں۔ عمل روح کے بھی ہوتے ہیں، عمل جسم کے بھی ہوتے ہیں۔ عمل صالح کرو، یہ بھی قرآن میں آیا۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا نماز عمل صالح ہے؟ عمل صالح کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نیک عمل۔ تو کیا کوئی مسلمان کہے گا کہ عمل صالح، نماز عمل صالح نہیں ہے؟ کہے گا کوئی؟ آپ کہو گے؟ پھر قرآن مجید میں یہ بھی آیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہی ہے ان نمازیوں کی جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، وہم یراؤن، صرف ریاکاری کر رہے۔ تو اب اگر نماز عمل صالح ہے تو پھر نمازیوں کی تباہی کیوں ہے؟ عمل صالح جو ہے وہ آپ کے دل کا عمل ہے، روح کا عمل ہے۔ جب آپ کے جسم کے عمل کے ساتھ آپ کی روح اور آپ کے دل کا عمل بھی شامل ہو جائے وہ عمل صالح ہے۔ جب آپ کے جسم کے عمل کے ساتھ آپ کے دل کا عمل، روح کا عمل بھی شامل ہو جائے تو پھر وہ عمل صالح ہو گیا۔ پھر جب دل بھی ساتھ مل گیا نا، پھر تو نماز پڑھ، پھر تو الصلاۃ معراج المومنین ہو گئی نا۔ پھر جب دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھی تو سیدھی اللہ تک پہنچی۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات اللہ کے فضل کی، تو اللہ کا جو فضل ہے وہ اس قلب کو ہی عمل کے قابل بناتا ہے مرشد کے ذریعے۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تیرے قلب کے اندر ایمان کو، نور کو اتار دے۔ اور وہ اتارے گا تو اللہ ہی، لیکن خود تو نہیں اتارے گا نا، کسی کو بھیجے گا نا۔ تو جن کے ذریعے پھر اللہ یہ کام کراتا ہے ان کو مرشد کامل کہتے ہیں، ان کو داتا کہتے ہیں، خواجہ کہتے ہیں، غوث کہتے ہیں، یہی لوگ ہیں نا۔ پھر ہم مرشد پکڑتے ہیں، وہ مرشد اللہ کی اجازت اور اذن کے ساتھ ہمارے دل کو بیدار کرتا ہے۔ دل میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے دل منور ہونا لگ جاتا ہے۔ پھر جب دل منور ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی بھی کام کرے گا نا جسم سے تو پھر وہ عمل صالح ہو جائے گا۔ پھر اگر تو اپنے بھائی کے لیے مسکرا کے دیکھے گا بھی تو وہ عمل صالح ہے۔ بغیر دل کے پاک ہوئے تیرا کسی کے لیے مسکرانا بھی مشکوک ہے، پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا ہے، اندر تیرے دل میں کیا ہے پتہ نہیں ہے نا۔ ابھی تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر سے مسکراتے ہیں، وہ اندر سے نفرت پالتے ہیں، تو یہ عمل صالح تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن جب تیرا دل پاک ہو جائے گا، تیرے دل میں اللہ اللہ سرایت کر جائے گی، پھر تو اگر مسکرائے گا نا تو تیرا جسم بھی مسکرائے گا، تیرا دل بھی مسکرائے گا۔ یہ عمل صالح ہے۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ دل کا عمل تجھے عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے مرشد کے ذریعے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب تو اللہ کے فضل کا انتظار کرے گا گھر بیٹھ کے؟ نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ،
کہ زمین پر پھیل جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ڈھونڈو اللہ کا فضل. گھر بیٹھ کے اللہ کا فضل تھوڑی ملے گا. قرآن مجید میں آیا فانتشروا فی الارض، ڈھونڈو اس کو، کہیں پوری زمین پہ کہیں بھی جاؤ، ڈھونڈو، ادھر ادھر منتشر ہو جاؤ، کبھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ڈھونڈنے لگ جاؤ. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. گھر بیٹھ کے اللہ کا فضل نہیں ملتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنا کیا ہے؟ اب اللہ کے فضل کو آپ جانتے نہیں تو تلاش کیا اللہ کا فضل کوئی پیکج تو نہیں ہے، امیزون کا کوئی گفٹ تو نہیں ہے جس پہ لکھا ہو بھائی میں اللہ کا فضل ہوں، یہ یہاں رکھا ہو. مرشد کامل ہی اللہ کا فضل ہے، اس کو ڈھونڈ لو. مرشد کامل ہی، ہاں اس کو ڈھونڈ لو. اور پھر کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا لعلکم تفلحون، اور پھر کثرت سے ذکر کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو. کثرت سے، کثرت یہ نہیں ہے کہ تو زبان سے تسبیح سے بیٹھ کے پڑھے. کثرت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر جتنی روحیں رکھی ہیں سب کو لگا لے، گنتی بھول جا. تجھے خود بھی گنتی نہ، یہ فرشتے بھی بھول جائیں گنتی. یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں، کس کو 50,000 کرانی ہے، کسی کو 70,000 کرانی ہے، یہ فرشتے گنتے ہیں نا، یہ فرشتے گنتے ہیں نا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے دل کے ساتھ روح بھی ذکر کرے گی، سارے لطیفے ذکر کریں گے، خون کے جرسوں میں بھی ذکر کریں گے، وہ جو ریڈ جرمز ہیں خون کے جرسوں میں، ہاں وہ بھی ذکر کریں گے. تیرے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں، تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، 3.5 کروڑ آوازیں ادھر سے گزری. دل ایک دفعہ اللہ کہے گا، 3.5 کروڑ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اگر دل نے 1,00,000 دفعہ اللہ کہا تو پھر کیا گنتی کرے گا کوئی اس کی؟ پھر تیرے جسے بھی ذکر میں لگ گئے. پھر اگر تیرا قلب اللہ کی نظر محبت میں آ گیا تو پھر اس سے جو ہے نا، ایک ایک قلب کے جسے سے ایک تجلی پڑے گی، 81 جسے اس سے نکلیں گے ہر تجلی پہ، لاکھوں کروڑوں قلب کے ہی جسے تیرے ہو گئے. اب کیا اس کو کوئی گنتی کرے گا؟ پھر جب یہ ہو جائے گا نا تو پھر تو ذاکر نہیں رہے گا، تو پھر مذکور بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مذکور کس کو کہتے ہیں؟ پوچھو. مذکور اس کو کہتے ہیں کہ تم اس کا ذکر کرو تو اللہ کا ذکر بن جائے، وہ مذکور ہے نا. تم یا غوث کہو تو اللہ کے پاس جو ہے وہ اللہ بن کے جا رہا ہے. تم زمین پہ کہو یا گوہر یا گوہر یا گوہر، اور وہ ذکر جب اوپر پہنچا اللہ کے پاس تو اللہ بن کے پہنچا. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. جس نے میرا ذکر کیا اس نے تیرا ذکر کیا، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. یہی مطلب تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کہا تھا ورفعنا لک ذکرک، کہ یا رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہی ترجمہ سمجھتے ہو نا؟ نہیں، تیرے ذکر کو اوپر تک رسائی حاصل ہو گئی ہے. اب جو محمد کہے گا عرش تک جائے گا تیرا نام. ورفعنا، ہم نے اس کو اڑنے کا طریقہ سکھا دیا ہے تیرے ذکر کو. ذاکر قلبی جب یا محمد کہتا ہے نا تو فرشتوں کو جرت نہیں ہے کہ وہ تیرے درود کو لے کے جائیں. ذاکر قلبی کا درود ڈائریکٹ حضور کی ذات تک پہنچتا ہے. Bringing light, love, and peace in your life.